علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، افضل الانبیاء واشرف الانبیاء، المبعوث الى کافۃ للناس، بشیرا ونذیرا، وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ سبحانہ وتعالی، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قابل صد تکریم صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کریم نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ انسان کو اللہ جس کام کی توفیق دیتے ہیں وہ کام اس کے امر اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر، امر کے بغیر ایک پتا نہ زمین سے اٹھ سکتا ہے، نہ درخت کی ٹہنی سے گر کے زمین پر آ سکتا ہے۔ انسان کو صرف اوکھے وقت میں نہیں، ہر وقت میں اپنا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ کوشش کروں گا گفتگو کو زیادہ پھیلاؤں نہ، سمیٹتے ہوئے چلوں، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں اجتماع ہے۔ حافظ ساجد صاحب، بھائی فیاض صاحب، مولانا محمد اشرف صاحب، بلال صاحب، بیت اللہ صاحب، جامع مسجد اللہ والی کی انتظامیہ کمیٹی، دبئی سے آنے والے بھائی آصف صاحب اور ان کے گھر والے، اور پورے اہل علاقہ جنہوں نے 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ دیا یا نہیں دیا، میرے اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ سعادت، یہ حوصلہ افزائی کیا کم ہے کہ آپ حضرات عشاء کی نماز کے وقت سے اب تک بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن ایک بات کا میرے چاند خیال کیجئے گا، قیامت کے دن ہم دونوں ایک دوسرے کی کسی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فجر کی نماز کی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میں تو سفر میں ہوں گا، اللہ مجھے پڑھا دے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ، آپ کو بھی اللہ محروم نہ کرے فجر لازمی پڑھنا۔ وگرنہ اگر فجر پڑھے بغیر دن کا آغاز ہو گیا تو یہ ثواب آسمان اور فضا کے درمیان لٹکا رہے گا، تب تک قضا نماز بھی پڑھ کر اللہ سے معافی نہ مانگ لو غفلت کی تو یہ ثواب اوپر جانے کا کوئی۔ امت عشق و محبت کے اندر بہت پہاڑوں کی چوٹیوں سے زیادہ اونچی پہ چلی گئی، لیکن عملی طور پر ابھی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ دعویٰ تو ہمارا کشمیر بنے گا، پاکستان، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، اور اسی طریقے سے اور دوسرے اسلام دشمن جو عناصر ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرنے۔ ڈنمارک کے اندر گستاخی ہوئی، وزیر اعظم کی تصویر بنا کر زمین پہ لگائی اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارا عشق ہے، اظہار ہے۔ عمل کیا ہے؟ سامنے مکان ہے، اذان کی آواز کان میں پہنچی اور اللہ نے کہلوایا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ تو اللہ کے بلاوے پر عمل اتنا نہیں کہ میں سامنے والے مکان سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ سکوں اور اللہ سے پوچھ سکوں کہ اللہ جی آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ واحد ہستی ہے جو اپنے بندے کو بلا کے دیتا ہے، بندہ نہیں آتا اس کے دروازے پر جا کے دیتا ہے۔ اس سے لینے کے لیے نہ لائن میں لگنا پڑتا ہے، اس سے لینے کے لیے نہ فائل میں کچھ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہر طریقے سے دیتا ہے۔ تھوڑا پکے کے وقت چھوڑ مہربانی، کیونکہ طبیعت کے اندر عجیب قسم کی تلخی، دن رات سفر۔ اب تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جن خطیب ہے تو سوچتا کس وقت سوچتا ہے، اور دن رات بھی سات کا بعد کے اندر پتہ نہیں 1:30 بجے بیان ختم ہوا، بارش بھی اتنی نکل ہی نہ سکے، اور 8-9 دن سے الحمدللہ یہ معمول چلا آ رہا۔
اور صبح بھی الحمدللہ مولانا اشرف صاحب سے درخواست کروں گا انتظامیہ کمیٹی سے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو. خوبصورت بہت ہے لیکن غیر آباد. امیروں سے چندے مانگ رہے ہیں, غریبوں سے وقت مانگ رہے ہیں. غریبوں کو کہہ رہے ہیں تیری ریڈی ہے, تمہیں کیا کرنا ہے, چل اللہ کے راستے میں. امیر کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد بنا دو. بڑا کام غلط چل رہا ہے. امیروں کو کہو وقت دو اور غریبوں سے کہو دو. امیر کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. اس کو کہا آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں, ہمیں آپ سے ٹائم چاہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں. اور غریب سے کہیں کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں, نصاب صاحب ہے تو نصاب نہیں بنتا. تو آج ان کی سنت کو زندہ کر, ان کی یاد تازہ کر کہ جن کے تن کے اوپر کپڑا نہیں تھا اور اللہ ان سے کہہ رہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ کہہ رہا تھا. قرآن اب نہیں اترا, 1400 سال پہلے اترا. تو 1400 سال پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر میں 4 دن کا فاقہ, صدیق اکبر مدینہ کی گلی میں پھر رہا ہے 2 دن کا فاقہ, حضرت عمر ساتھ مل گئے 3 دن کا فاقہ. رحمت دو عالم کے پاس صحابی آئے, پیٹ سے انہوں نے کپڑا ہٹایا, پتھر بندھا, حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا, فرمایا میرے 2 پتھر بندھے. اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرضہ مانگنے کے لیے حیثیت دیکھنی پڑتی ہے کہ آدمی میرے جیسا ہے, مجھے کچھ دے بھی سکتا ہے, نہیں دے سکتا. میرے پاس بھی آ جائے, میں کہوں گا یار تجھے میرا اندازہ ہم تو مانگ تانگ کے کھانے والے ہوں گے, ہمارے پاس کہاں. تو دوسرا کہے گا یار تم نے کم از کم دیکھ تو لینا تھا اس سے مانگنے سے پہلے. اللہ جل شانہ نے قرضے ان سے مانگے جن کے پاس کچھ ہے نہیں. بھلا بتاؤ اللہ کو قرضہ اٹھانے کی کیا اس کے بیوی بچے رو رہے ہیں معاذ اللہ؟ کیا اللہ جل شانہ نے عید کے کپڑے بنانے ہیں؟ غریبوں کو پیسہ دیتا ہے. اور امیروں کو اہمیت سے بتلاؤ کہ دین کی اہمیت کیا ہے. تم ہمیں وقت دو, تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو, تم مسجد کی انتظامیہ میں آؤ. تاجر صاحب آپ جمعے کے خطبے کی اذان دیجئے. چودھری صاحب آپ جھولی پھیلائیں اور جھولی پھیلا کے چلیے, نمازیوں کے آگے سے گزریے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے دنیا دار طبقہ, امیر ترین طبقہ اللہ کے گھر کا خدمتگار ہے. کتنی اچھی بہاریں تھیں اور کتنے بابرکت دن تھے کہ جب جمعرات کے دن مسجدوں میں رش ہوتا تھا اور صفائیاں ستھرائیں, نہ کوئی خادم ہوتا ہی نہیں تھا. ہر آدمی بڑھ چڑھ کے شوق سے حصہ لیتا تھا. کتنے مبارک دن تھے جب جمعے کے دن حماموں پہ رش ہوا کرتا تھا, بال کٹوا رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, عربی لباس پہن کے اللہ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ رہے ہیں. اہمیت ہی ختم ہو گئی, محبت ہی ختم ہو گئی. پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار یہ کورونا کیوں آ گیا, پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سی بات سے اللہ ہمارے سے ناراض ہو گیا. آپ کو نہیں پتا اللہ کیوں ناراض ہے؟ ہمارے سے پوچھتے ہیں اللہ کیوں ناراض, آپ کو نہیں پتا اللہ کیوں ناراض ہے؟ کس نے اللہ کو منایا؟ جس کے پاس چلے جاؤ بازار میں اور اس سے کہو کہ یار مسجد میں آؤ, کہتا وقت نہیں. اللہ نے لاک ڈاؤن 1.5 سال کر کے رکھا. جو آدمی کہہ رہا تھا وقت نہیں, وہ گھر کے اندر قید محیط ہو گیا. اب کیوں نہیں آتا؟ معلوم ہوا وقت کی کمی زیادتی کی وجہ سے نہیں آیا جاتا, اس کی توفیق سے آیا جاتا. ہر ایک کو نہیں بلاتا, روٹی سب کو دیتا ہے, کپڑے سب کو دیتا ہے. ننگا کو گلی میں پھرتے دیکھا, روٹی کپڑا مکان سب کو دیا, لیکن اپنے گھر نصیبوں والوں کو بلا, ہر ایک کو دعوت نہیں دیتا. 2 صفیں ہوتی ہیں مسجد میں نمازیوں کی, 2000 آدمی دروازے کے پاس سے گزر کے جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ کسی کے بیٹے کی شادی ہو, اگر اس طرح کی بے کرامی رہی تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ جس نے اٹھنا اٹھ جائے, اپنے کو کوئی نہیں, بے شک ایک آدمی بیٹھا ہو, اب نہ اٹھنا ورنہ یہاں سے بند کر دوں گا اور میرا مزاج بڑا مختلف ہے. کوشش کر درود شریف پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ غلطی میری نہیں, غلطی آپ کی ہے. ٹائم آپ نے مجھے 1 بجے دیا.
میں حیثیت والا آدمی ہوں، میں لکھ آدمی نہیں۔ اپنا مزاج تبدیل کیجیے۔ کہ تم نے کیا رات کو 2 بجے جلسے، گارنٹی ہے مولانا اشرف صاحب کے ذمہ کہ بھائی ساجد بھائی فیاض لوگوں کی نماز کی قضا کا ذمہ دار ہے؟ اپنے اندر کتنی طاقت؟ کوئی نہیں بھائی۔ کیا انہوں بخاری مسلم مشکات نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی نے اس عمل سے منع کر دیا کہ جو آپ کی فجر کی نماز کی قضا کا سبب بن جائے؟ اس صلاۃ تسبیح سے، اس درود شریف سے، اس مجلس سے ذکر سے، اس جلسے سے منع کیا امت کو کہ خبردار ان کو راتوں کو جلدی سو جاؤ، تاکہ صبح اٹھ کے روزی کے دروازے کھلے ہوں اور جھولی پھیلا کے اللہ کے آگے بیٹھ سکیں۔ فارغ ہوتی عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہیں، جلسہ کراؤ۔ دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ فارغ وقت میں اس کی طرف دیکھیں گے، مصروفیت میں کیوں نہیں دیکھیں گے؟ گالیاں دوسروں کو دیتے ہو تو دین کی ہم آپ کرتے ہیں۔ یتیم اور لاوارث ہم نے دین کو کیا اور کہتے ہیں امریکہ نے انگلی اٹھائی، کہتے ہیں برطانیہ نے انگلی اٹھائی، اجازت تم نے دی، گھر کا دروازہ تم نے کھولا، بیری پر پتھر پڑا، تم نے اٹھ کے دیکھا ہی کوئی نہیں، تم نے لاٹھی نہیں ماری، تم نے کھنگارا نہیں کیا، اگلے دیوار ٹاپ کے جب گھر کے اندر آ گئے تو پھر گھر لٹ گئے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھو، یہ آیت کافروں کے لیے آئی مسلمانوں کے لیے؟ بیوی کو 2000 روپیہ دیتے ہفتے بعد پوچھتے ہو کہاں خرچ کیے؟ جب بیوی کو حساب دیتے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کہے گا 70 سال دیے تھے کہاں خرچ کیے؟ 70 سال کی نمازوں کے وقت میں تجھے دیکھتا تھا، مسجد میں نظر نہیں، دکان، بیوی کے پہلو میں، یاروں کی یاری میں، بیٹھکوں میں نظر آتا تھا، کہاں تھا؟ بیماری پڑ کے جی ماں اللہ اللہ اللہ، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے اللہ اللہ اللہ، باقی وقت میں ضرورت کے وقت کیا ہماری تیرے اندر اتنی بھی احمت نہیں تھی کہ ہم تجھے بلا رہے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو منہ موڑ کے کھڑا تھا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دعا فرماؤ، میں بڑا گناہگار ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ 1400 سال پہلے کا دور ہے، جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر ایک دن میں کئی مرتبہ آنا جانا ہے، نزول قرآن کا دور ہے، سورہ بقرہ سورہ نساء اتر رہی ہے، آل عمران اتر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ رحمت دو عالم کی خدمت میں بیٹھے ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے محبوبہ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، میرے محبوبہ تیرا دامن پکڑنے والوں کے سینوں کے اندر ایمان ان سے زیادہ چمک رہا ہے۔ دور نبوت و مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کی گلیوں میں آنا جانا ہو، صحابہ اکرام کے محلے میں رہنا ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ گناہ کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کون شخص ہے جو حضور کے پاس آ کے رو رہا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ گناہ بڑے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوا، کملی والے میرے گناہ بہت زیادہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ جب 3-4 مرتبہ ایسے کیا، ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے، نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا کہاں چلا گیا؟ جو بار بار کہہ رہا تھا میں گناہگار ہوں، جو بار بار کہہ رہا تھا گناہگار ہوں، کانپتا ہوا اٹھا، کہنے لگا پتہ نہیں میرے بارے میں قرآن میں کچھ آ گیا، جبرائیل علیہ السلام سزا کی آیتیں لے کے آ گیا، تھر تھر کانپنے لگا، آنسو آنکھوں سے ظاہر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ جل شانہ نے کوئی گناہ تیرے پاس رہنے نہیں دیا، تو اب یہ بھی گناہوں سے پاک ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، توبہ میں نے نہیں کی، آپ نے توبہ کے کلمات نہیں پڑھائے، میں گناہوں سے کیسے پاک ہو گیا؟ فرمایا بھی جبرائیل قرآن لے کے آیا، ان
الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب تو نے نماز کا سجدہ کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، پروردگار عالم نے اس نماز سے پہلے جتنے تیرے گناہ تھے سارے کے ساروں کو معاف فرما دیا۔ سودا سستا ہے کہ نہیں؟ پانی کتنا سودا سستا ہے؟ ایک نماز کا سجدہ 10 سال کی عمر میں گناہ ہونا شروع ہو گئے، 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 20 سال 25 سال 40 سال 60 سال 70 سال 75 سال، منہ میں دانت کوئی نہیں، پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں، پیر کے اندر جوتا نہیں پہنا جا رہا، سیدھا پاؤں الٹے میں پہن رہا ہے، کرتا الٹا پہن کے باہر آ رہا ہے، میرے عزیزو چشمہ رکھ کے پتہ نہیں لگتا، روٹی کھا کے پتہ نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرے فرشتوں دیکھو گناہوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا ہے، یا اللہ اسے معافی کیسے ملے گی؟ پروردگار عالم کتنی سزا ملے گی؟ فرمایا کوئی میرے بندے کو جا کے کہہ دے، ایک مرتبہ شرمندہ ہو کے دکھا اور یوں کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک مرتبہ معافی مانگ، 75 سال کے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف نہ کہہ دوں تو اسے کہ مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کہاں زندگی کے 70 سال اور میرے عزیزوں کہاں 1 منٹ کے اندر خدا معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی اماں جان کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اماں کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اماں کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں جان زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کے آخر تک کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے لکھا نہ ہو، چھوٹا گناہ لکھا، بڑا گناہ لکھا، صغیرہ لکھا، کبیرہ لکھا، دل کے اجالے کا لکھا، رات کے اندھیرے کا لکھا۔ اماں جان کوئی مجھے گناہ ایسا یاد نہیں جس کی میں نے ڈائری نہ لکھی ہو۔ اماں جان اتنی بڑی ڈائری تیار کر کے لایا، میری ماں مجھے بتا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اماں نے مسکرا کے کہا ہاں انشاءاللہ تیری بھی بخشش ہو جائے گی۔ دوست سے میں نے پوچھا، اس نے انکار کر دیا، میرے بھائی نے انکار کر دیا، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا بڑے گناہ ہے معافی مانگ۔ اماں تو نے پلک جھپکنے میں 1 منٹ میں کہہ دیا ہاں تیرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اماں یہ کیوں کر ہوگا، کیسے کر ہوگا؟ فرمایا میرے بچے اس ڈائری پر کوئی تو نے نیکی لکھی ہو؟ کہنے لگا اماں جب کی نہیں تو لکھی کیسی؟ اماں جان نے کہا بیٹے یاد کر کوئی لکھی یہاں نیکی کی ہو نہ اماں نہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، موسم گرمی کا، سردی کا، خزاں کا، بہار کا، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف میں نے گناہ کیے، نیکی کوئی نہیں کی۔ اماں کہنے لگی نیکی کا کبھی ارادہ کیا ہو؟ جماعت والے مسجد کے اندر آئے اور یوں کہہ دیا بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ جب یوں کر کے ہاتھ کھڑا کر دیا، یہ نیکی آپ کی فرشتہ کوڈ کر کے چلا گیا، لکھ کے چلا گیا۔ قیامت کے دن میرے عزیزو جب گناہوں والے رجسٹر بھرے پڑے ہوں گے، رجسٹر کے اندر گناہ لکھے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تو میرے دین متین کی مدد کرنے کے لیے تو نے 4 مہینے کا ارادہ کیا تھا، میرے بندے تیرے ہاتھ کے اشارے کو ہم نے دیکھ لیا، آج ماں کام نہیں آئی، تیرے ہاتھ کا اشارہ کام آیا۔ جا بندے جب تو نے کہا تھا انشاءاللہ میں دین کے لیے نکلوں گا، مجھے تیرے اس انداز میں اتنا پیار آیا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں والے رجسٹر پر اپنے رحمت کا قلم پھیر دیا۔ یا اللہ مجھے گناہ کرنے کے لیے خانگڑھ جانا، توبہ کرنے کے لیے خانگڑھ جانا پڑے گا، یا اللہ مجھے معافی مانگنے کے لیے جامع مسجد اللہ والی میں جمعے کے دن مولوی صاحب کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، یا اللہ بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، عقیقہ ہو، پروردگار عالم برادری کے سامنے جس کے ساتھ میں نے گناہ کیا اس کے سامنے جا کے مجھے معافی مانگنی پڑے گی۔ فرمایا نہ میرا بندہ الہ العالمین
العالمین پھر میرے گناہوں کو معافی، میرے گناہوں پر اللہ تو کیسے معاف فرمائے گا؟ فرمایا میرا بندہ اگر تو یوں بھی نہیں کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ کہہ، بے شک آخری وقت میں کہہ، دل کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کہہ دے تیری مرضی یا اللہ یہ بھی نہ کروں، زبان بھی نہیں نہ ہو، دل کے اندر شرمندہ بھی نہ ہو، پروردگار عالم پھر میرے گناہوں والے رجسٹر پر اس کھاتے پر رحمت کا قلم کیسے پھیرے گا؟ اللہ صحیح فرماتے ہیں نو میرا بندہ جب روٹی کھانے لگے، تیری 5-7 سال کی بچی تیرے پاس سے گزرے، اس بچی کو کہہ بیٹی آ میرے ساتھ روٹی کھا، ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے، وہ لقمہ توڑ کے سالن میں ڈبو کے کھائے گی، اس کی انگلی کو سالن لگے گا، روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں جائے گا، تو اس کو روٹی چباتا ہوا دیکھ کے مسکرائے گا، اس پر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یا اللہ میرے بیٹی کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں بھائی تو تیرا ہوگا، یا اللہ میرا بھائی پڑوس میں رہتا ہے، آنا جانا بہت کم ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت کی چادر بڑی وسیع میرے عزیزو، اس کی رحمت کا دریا کا کنارہ ہی کوئی نہیں، مغفرت کا کنارہ ہی کوئی نہیں، اس کے دینے کی حد ہی کوئی نہیں، اس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ بات فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہو لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک عورت کھڑی ہوئی تو کہنے لگی حسن بصری میں تو تجھے وقت کا کوتب، وقت کا ابدال، وقت کا غوث سمجھتی تھی، آج تو نے میرے نظریے پر، آج تو نے میری سوچ پر پانی پھیر دیا۔ حسن بصری میں تو تجھے علم کا منبع، علم کا پہاڑ سمجھتی تھی، حسن بصری آج مجھے پتہ لگا تیرے پاس تو علم ہی کوئی نہیں۔ جناب حسن بصری کہنے لگے اماں کیا بات ہے، تو نے جس وجہ سے میرے علم کو بھانپ لیا، جس وجہ سے میرے اماں تو مرتبے کو، میرے تقوی پرہیزگاری کو جان لیا، کہا حسن بصری ایک سوال میں تیرے سے کرتی ہوں، ایک سوال تو نے کیا، او لوگو جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہاں میں نے صحیح کیا، تو پھر میرا جواب کون دے گا؟ حسن بصری اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بتا اللہ کا دروازہ بند کب ہوتا؟ بند دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کھلے دروازے پر تو سر کو جھکایا جاتا ہے۔ الہ العالمین بھائی پڑوس میں، پروردگار عالم بھابی ملنے نہیں دیتی، گھر جاؤں تو منہ چڑھاتی ہے، وہ میرے گھر ہے تو منہ چڑھاتی ہے، اللہ سائیاں میں کیا کروں؟ فرمائے میرا بندہ دکان کہاں؟ یا اللہ سامنے دکان ہے، اس کی دکان میرے سامنے، فرمائے جب شام کو شٹر ڈاؤن کرے، شام کو اپنے شٹر اپنی دکان کو تالا لگائے، وہ بھی تالا لگائے تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرائے اور کہ آ جا اکٹھے روٹی کھا لے، کھانا تیار ہے، اور بھائی کہ نہیں اللہ تجھے زیادہ دے، اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ فرمائے یہ دعا گولی کی طرح آسمان کی طرف آتی ہے، بھائی اپنے مکان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، بھائی کے صلح مارنے پر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یا اللہ میرا بھائی کوئی نہیں، کہ جس ماں نے تجھے 9 مہینے کوکھ میں اٹھا کے رکھا وہ تو ہے، کہ جی ہاں وہ تو ہے۔ فرمایا جب دسترخوان لگے، بیوی کے ابھی ہاتھ دھو کے ہمیں تازی گرم روٹی پکاتی ہو، اللہ اکبر، گرم روٹی دسترخوان پہ لا کے رکھی گئی ہو، ماں کو دیکھے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہ اماں آ جا، آ میرے ساتھ روٹی کھا، اماں کے نا بیٹے میں نے کھا لی، اے اماں جان تو نے کھانا تو کھا لیا لیکن میرے ساتھ آ کے بیٹھ جا۔ رب کعبہ کی قسم بیٹا روٹی کھائے گا، باپ ماں بیٹے کو روٹی کھاتا دیکھ کے مسکرائے گی، اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ الہ العالمین اماں بھی قبر میں چلی گئی، اللہ فرماتے ہیں بیوی تو گھر کے اندر موجود ہے، جی اللہ گھر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جب اس نے دسترخوان بچھایا، روٹی کی ٹرے لے کے آئی، چٹنی لے کے آئی، سلاد لے کے آئی، سالن پانی لے کے آئی اور کہنے لگی اور تو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا منہ ہلا لیا کر اور اسے اتنا کہہ دے آجا تو بیٹھ کے کھا لے۔ خدا پاک کی قسم اگر تیری بیوی کے دل پہ یہ چوٹ لگی، یہ تیر بن کے لگا، اس نے مسکرا کے دکھا دیا، اس نے کھائی نہیں تیرے ساتھ بیٹھ گئی، اس پر بھی تیرے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ماں باپ کے تو کیا ہی کہنے، او لوگوں، او میرے ویروں، او نوجوانوں، ہمارے تو من مٹی کے نیچے چلے گئے،
तरस गए। ओ लोगो, जिंदगी में अगर तुम्हारे घर में उनसे मुलाकात करो, वरना कब्र में चले गए तो उनसे मुलाकात करने के लिए सिवाय कब्रिस्तान की और जगह नहीं मिलेगी। कब्रिस्तान में उनसे मुलाकात करने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, निकम्मी औलाद 10 मुहर्रम को जाएगी, पूरा साल याद नहीं रखती, 27 मिलाद को जाएगी, 15 शबान को जाएगी। और मेरे जवाना, मेरे वीरा, जब इतना सा पगूड़े में सोया करता था, ये तेरी माँ रात को उठ उठ के देखा करती थी। तू दूर चरपाई पे होता था, ये तेरी चरपाई पे बार बार आया करती थी। ओए जालिमा, ये रात को 10 मरतबा तेरी चरपाई के पास आई तो महीने में 1 मरतबा भी इसकी कब्र पे नहीं जाता। मैं कैसे मान जाऊं मामा ठंडिया छावा, मैं कैसे मान जाऊं तुम माँ की शान सुनने का मुश्ताक। शादी हो गई, अल्लाह अकबर, इनको एक पुराने कपड़ों की गठड़ी की तरह उठाकर एक कोने में ना पेट बल्कि घर के वेड़े में इनको सरदारी दे। अल्लाह तुझे जन्नत की बीच में सरदारी अता फरमाएगा। एक बूढ़ा एक बूढ़ी अपने घर के अंदर अकेले तनहा बैठे हुए थे। नौजवान घर के अंदर दाखिल हुआ। इनके एहसास महरूमी को देखकर, इनकी परेशानी को देखकर वो नौजवान आगे हुआ और आगे होके कहने लगा, बाबा जी क्या बात है, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा खामोश बैठे हो, बात कोई नहीं करते। मकान तेरा, आशियाना तूने तिनका जोड़ जोड़ के बनाया, सारा सामान तू लेके आया। जब बेटे के सर पे सेहरा सजा, सब कुछ बेटे को दे दिया। बहू रानी घर आई, माँ ने सास ने कंगन उतार के दे दिए। क्या वजह बनी, घर की सरदार नौकरानी की तरह नजर आ रही है, कपड़े मेले। घर का सरदार चपड़ासियों की तरह नौकर नजर आ रहा है। बता तुझे रोटी पानी कोई नहीं पूछता, बता पेट अंदर क्यों चला गया, बता बुढ़ड़ी तेरी कमर क्यों झुक गई, बता 8 दिन हो गए तेरे कपड़ों में से पसीने की बदबू आ रही है, तुझे कपड़े बदलाने वाला कोई नहीं, पैम्पर बदलाने वाले नजर आ रहे हैं, सास ससुर को कपड़े बदलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बापे ने बीबी की तरफ, औरत ने मर्द की तरफ, मर्द ने औरत की तरफ देखा, आंखों आंखों के इशारे में रोने लग गए। वो नौजवान कहने लगा, बाबा मैं तो तुम्हारी तन्हाई की वजह, मैं तो तुम्हारे अकेलेपन की वजह, मैं तो तुम्हारे एहसास महरूमी की वजह पूछ रहा था, तुम रोने क्यों लग गए। बाबा जी ने उस नौजवान का हाथ पकड़ा, 4 जुमले कहे। एक शायर ने अपने उसे शायरी में सुमो लिया। वो 4 जुमले क्या थे, कहने लगे, पुत्र ले गए नोआ, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एने रह गए जेने बैठे चोर। आएगा एक वक्त जनाजा उठा के ले जाएंगे, कमरों में रोता फिरेगा, अम्मी अम्मी कहता फिरेगा, कोई तुझे बगैर मतलब के सर पर हाथ रखने वाला नजर नहीं आता। साया तलाश करेगा, बीवी ये कह कर में के चली जाएगी, जब से तेरे घर में आई सुकून नहीं मिला। खुदाए पाक की कसम है, कोई बेलौस तेरे से प्यार करने वाला नहीं होगा, तेरे दुख दर्द शेयर करने वाला नहीं होगा। यकीन जान, आज इनकी कदर कर ले वरना तरसेगा। इनसे मुलाकात करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ये जब कब्र पे जाके अम्मा अब्बा का नारा लगाएगा, माँ की कब्र से आवाज आएगी, फूल हाथ में लाने वाला, अगरबत्तियां हाथ में लाने वाला, पानी का प्याला हाथ में लाने वाला, तेरी मर्जी, मेरी कब्र पे मार्बल लगा जा, मेरी कब्र पे संगे मरमर लगा जा, मेरी कब्र पर मूंग मसूरी की दाल डाल के चला जा, मेरी कब्र पर गुलाब के फूलों की चादर डाल के चला जा। लेकिन कब्र से आवाज आएगी, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हाँ मेरे बच्चे, अगर मुलाकात का कभी दिल करे तो कुरान की 2 आयतें जुबान पे लेके आ जाना, होठों पर कुरान की डाली लेके आ जाना, 3 मरतबा मेरी कब्र के पास खड़े होके कुल अल्लाह सुनाना तेरा काम, कब्र को जन्नत का बाग बना देना खुदा का। नौजवानों, आज आपको वजीफा दे के जा रहा हूं। अम्मा चली गई, अब्बा चले गए, बहन भाइयों के जनाजे उठ गए। और मेरे वीरा, सुबह उठाकर अल्लाह अकबर, पैर में जूता पहनने से पहले, चाय की प्याली मुंह के लगाने से पहले, पराठे का टुकड़ा तोड़ने से पहले कहा कर, या अल्लाह आज के दिन में जितने सदकात खैरात करूं, परवरदिगार आलम जितने तेरे नाम लूं, तेरे हबीब पाक पे दुरूद पढ़ूं, जितनी मैं अल्लाह नमाजों के सजदे करूं, जितनी तस्बीहात, जो अल्लाह मैं आज ने काम करूं, सारे का सारा सवाब मेरी माँ बाप को पहुंचा दे।
अम्मा जान मैं बहुत गुनाहगार हूं, मेरी बख्शिश कैसे होगी? अम्मा कहने लगी बेटे याद कर जरा तसव्वुरात माजी के झोंकों में जा, कोई ऐसा मौका हो कि गुनाह करते वक्त तुझे रब का खौफ आ गया, नाप तोल में कमी करते वक्त, रेडी बानो फ्रूट बेचने वालों दिखाते कुछ और हो देते कुछ और हो, ये ना हो कल क़यामत के दिन जन्नत दिखाकर जहन्नम में फेंक दे। कहते जी क्या करें, हमें मंडी से ऐसा मिला, खुदा की कसम कोई आदमी दुकानदार कोई गाहक जालिम कोई नहीं, रेडी वाला कहते भाई कमजोर सा आदमी हूँ, घर के अंदर बच्चे बच्चियां हैं, क्या करूं? ऊपर साफ साफ दाने नीचे नाकिस दाने निकले, मैं तो एक रेट पे लेके आया, कोई बात नहीं 4 दाने खड़े ले जा, 1 दानी ले जा, तू ले जाएगा हराम का लुकमे से बच जाऊंगा, हलाल का लुकमा मेरे बच्चों के पेट में आएगा, अगर 4 दाने अच्छे दिखाकर 5वां चुपके से दागी डालूंगा, मेरा सारे का सारा दस्तरखान हराम का हो जाएगा। और याद रखना मेरे बाबू, छोटा मुंह बड़ी बात करके जा रहा हूं, कोशिश करना अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और खुद अपनी जात को हराम के लुक़मे से बचाना। रब्बे काबा की कसम, मैंने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने अपने बड़ों से सुना, अगर हराम का लुक़मा दस्तरखान पर आ जाए और दस्तरखान से उठ के हलक के जरिए किसी के पेट के अंदर चला जाए, उस शख्स की 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देता। औलाद है फरमा बरदार कोई नहीं, पैसा सुकून कोई नहीं, ऐसी रूम है बेडरूम है, रात को नींद कोई नहीं, मेरे अजीजों लॉन के काटन के कपड़े हैं लेकिन कपड़ों के अंदर सुकून कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया तुझे किसने कह दिया सुकून तुझे बेडरूम में ऐसी रूम में मिलेगा, सुकून तुझे 3 किस्म की डिशों पे खाने में मिलेगा। और ज़ालिमा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, मेरी नेमतों को खाता जा और मेरा शुक्र अदा करता जा, मैं तुझे जिंदगी का सुकून भी अता फरमाऊंगा, मरने के बाद खबर का सुकून भी अता फरमाऊंगा। बेटा कोई जिंदगी का ऐसी नेकी की ना हो, करने का इरादा किया हो, कमा कोई नहीं। बेटी कोई ऐसा गुनाह किया ना हो, करने का इरादा किया हो, सोच में पड़ गया, माजी के झरोखों में चला गया, आखिर बिलाखिर कहने लगा अम्मा हाँ, एक मर्तबा मुझे जिना करने पर, मुंह काला करने पे पूरी फौकियत हासिल हो गई। अम्मा जान मेरा इख्तियार था कि मैं बुराई उसके गले से उतार के अपने गले में डालता। अम्मा जान मुझे मेरा रब याद आ गया, अम्मा जान मुझे अल्लाह का खौफ आ गया। अम्मा जान मैंने फौरन कपड़े बदले, कमरे से बाहर निकल आया, कपड़े पहने कमरे से बाहर निकल आया और मैंने सिर्फ इतना कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे। माँ रोने लग गई, कहने लगी बेटे कापी खोल, वर के उलट कोई सफा खाली नजर आए उस पर ये नेकी लिख दे। सारे वर के उल्टे पलटे, कोई सफा खाली कोई लाइन खाली नजर ना आई। अम्मा ने कापी हाथ में ली, कागजों को ऊपर नीचे करने लग गई। कागज के आखिरी पासे पर आखिरी तरफ कोने में इतनी सी जगह बेची थी कि बेटे जल्दी कलम ला, इस जगह तू ये नेकी लिख दे। अल्लाह गुनाह करने लगा था, तेरा डर आया, मैंने उसी वक्त माफी मांग ली। बेटे ने कलम से लिखा, अम्मा ने कह दिया बेटे जा बिस्तर पे जाके सो जा, कापी मुझे दे दे। बच्चा बिस्तर पे जाके लेट गया, माँ तहज्जुद के वक्त कापी झोली में लेके बैठ गई, कहने लगी अल्लाह आज रहम कर दे, बच्चा बड़ा गुनाहगार है। या अल्लाह वो तो ना उम्मीद हो गया, मैंने तेरा कुरान पढ़ा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जितने भी मर्जी मुंह काला कर लो मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह तुझे माँ की ममता का वास्ता, उजड़ी माँ का वास्ता, इसकी आंखों के हाले में आंसुओं का वास्ता, अल्लाह तुझे उठे हुए हाथों का वास्ता। या अल्लाह मेरे बच्चे के गुनाहों को माफ फरमा दे। उधर माँ ने रो के दिखाया, उधर खुदा का रहमत वाला दरिया जोश में आ गया। सुबह हुई, बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कम्मा वो गुनाह वाला रजिस्टर खड़ा। अम्मा ने गुनाह वाला रजिस्टर यूं करके पकड़ा दिया,
بیٹے نے پہلا صفحہ کھولا تو خالی، دوسرا کھولا تو خالی، تیسرا کھولا، ساری کتاب جس پہ زندگی کا ایک ایک گناہ لکھا ہوا تھا سب کچھ مٹ گیا۔ آخری صفحہ دیکھا، اللہ اکبر، اس پر وہ نیکی لکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا، بندہ تیری ماں نے تجھے روکے کہ مجھے دھوکے دکھایا اور تو نے معافی مانگی، میرا رحمت کا دریا جوش میں آیا، تیری ماں نے، تو نے نہیں، تیری ماں نے کہا یا اللہ اسے معاف کر دے، ماں کا اشارہ اس کی طرف واپس نہ آیا، میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح میرے یارو، اس اللہ سے کتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے۔ 1.5 سال ہو گیا، غریب، امیر، فقیر، مالدار، حاجی صاحب کسی کو اپنے دروازے پہ پٹکنے نہیں دے رہا۔ اپنا پیسہ لے کے نارال چلا جا، اپنا پیسہ لے کے کمال چلا جا، اپنا پیسہ لے کے مری چلا جا، تجھے میرے مکے میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کب تلک ہم برداشت کریں؟ اللہ اکبر، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر غلاف کعبہ چوم چوم کر میرے نبی کی سنت میں اس طرح چلاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سودی کاروبار کر کے حسین میرے نواسے کے نام کی نیاز دلاتے، تیری غیرت کہاں چلی جاتی؟ اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھایا، اس کے چہرے پر بھی پردہ کوئی نہیں، اس کے وجود پر بھی پردہ کوئی نہیں۔ او خان گڑھوا لو، میں آپ سے مخاطب کوئی نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جب تیری میری بچیاں موٹر سائیکل پہ جاتی ہیں، رکشے والا دیکھتا ہے، سائیکل والا دیکھتا ہے، سکوٹر والا دیکھتا ہے، خدا پاک کی قسم اتنے بدری گاہوں کی نگاہ گندی تیری بچی پہ پڑتی ہے، تجھے پگڑی باندھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ 1.5 سال ہو گئے، مدینے والے نے ملاقات ہی بند کر دی، بلکہ جو مدینے میں سامنے بھی دھکے دے دے کے نکالنا۔ 14 اگست کو نعرہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پورے 11 مہینے 29 دن تک تمہارا ملک سود پر چل رہا ہے، تمہیں میرے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھتے شرم کیوں نہیں آتی؟ امیر کو دیکھ لو، غریب کو دیکھ لو، فقیر کو دیکھ لو، روٹی کپڑا مکان، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو سب کچھ نہیں، پیسہ ہے تو زندگی ہے، پیسہ نہیں تو زندگی کوئی نہیں۔ آجا 1400 سال پہلے خال گڑھوا لو، 1400 سال پہلے آ جاؤ میرے مدینے کے محلے میں، ہر ایک کا دروازہ بجا کے دیکھو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی گھر تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں 3-4 دن کا فاقہ نہ ہوگا۔ کیا وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے؟ پیسے کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ فاطمہ کے دروازے کو بجایا، کون ہے؟ بیٹی کرا، ابا دروازے پر آیا، اندر سے آواز ہے، ابا اکیلے ہو تو آ جاؤ، اگر کوئی ساتھ ہے ابا جان لانا، آج تیری بچی کے پاس اتنی بھی چادر نہیں کہ سر کے بالوں کو چھپا سکے۔ کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور یوں کر کے اندر کر دی۔ پھر حضرت عمران بن حسین ساتھ ہے، پردے کا بھی حکم نہیں آیا، چادر سیدہ نے سر پہ اوڑھ رکھی ہے۔ فرمایا بیٹی کپڑوں کا حال تُنے بتا دیا، سر چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں، پیٹ بھرنے کا بیٹی کیا انتظام کیا؟ اٹھی اور تاج میں سے، باری میں سے، کھڑکی میں سے آدھی روٹی پلیٹ میں رکھ کے لے آئی۔ حضور نے روٹی کی حالت دیکھی، اٹھایا، اس کے کنارے بھرنے لگے۔ فرمایا بیٹی یہ روٹی کہاں سے ملی؟ کہا ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، بھوک تو بڑی لگ رہی تھی، کھاتے کھاتے ابا مجھے تو یاد آ گیا، میں نے روٹی اٹھا کے رکھ دی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دوں گی۔ نبوت نے روٹی ہاتھوں میں لی اور ایک ہاتھ سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کو سینے سے لگا کے رو کے دکھایا۔ فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔
دل کا پیاسا تلواروں کے سائے تلے قرآن سنا رہا ہے، نیزے کی اینی پر قرآن سنا رہا ہے، تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا رہا ہے۔ آج میرے عزیزوں کسی کو اللہ کے دین کے لیے چل کب بہنوں کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کا کیا بنے گا، اور خدا پاک کی قسم دھرتی پر آل رسول کا ایک فرد بچا جسے حسین کہتے ہیں، اور آل رسول کی ایک عورت بچی جس کو زینب کہتے ہیں۔ ادھر بھائی تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا تھا، ادھر بہن خیمے میں سے اشارے کر رہی تھی کہ بھائیا آخری سانس نکلنے سے پہلے اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر گٹھڑی بنا سکوں۔ حسین نے روتے ہوئے بہن کو اشارہ کیا کہ خبردار میرے ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دینا، پر انہیں اپنی چوچوں میں لے جائے پرواہ نہ کرنا۔ میری بہن اگر سر سے دوپٹہ اتار کر میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے گٹھڑی بنائے گی اور دنیا تیرے دگے سر کو دیکھے گی تو نانے کی پگڑی اچھل جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کے لیے بلایا جائے گا اور آپ میں دوڑ کے جائیں گے، معافی مانگ لو، ڈرو خدا کے واسطے۔ بالکل حوض کوثر کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے نبی پاک کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ نکل کے آ جائے گی، کہے گی ابا ٹھہر جا، مجھے کچھ سوال کرنے دے، اور کہے گی ابا اس سے پوچھ میرا حسن حسین کہاں گیا، ابا جان اس سے پوچھ حسن حسین کہاں گیا، شبیر کہاں گیا، اولو محمد کہاں گئے، علی اکبر علی اصغر کہاں گئے۔ ابا جان یہ رات کو اپنے بچے کو سینے پہ لٹا کے سویا کرتا تھا، ابا جان اسے وہ وقت یاد نہیں جب میرے بیٹے کا بیٹا علی اصغر اللہ اکبر زمین پر چٹیل میدان میں اپنے حلق کے اندر تیر لگوا کے لیٹا ہوا تھا، اور باپ پاس کھڑا ہو کے رو کے دکھا رہا تھا، اللہ میرے بچے کی قربانی قبول فرما لے۔ اس جیسے ہزار ہوتے ایک ایک کر کے دیتا جاتا، ایک ایک تیرے دین پر مٹتے جاتے، قربان ہوتے جاتے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب سے کہا اے زینب میرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر سر سے چادر اتار کر گٹھڑی نہ بنانا، بلکہ خیمے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اللہ سایہ میرے بھائی کی قربانی قبول فرما لے۔ میں گلا کٹوا کے دکھاؤں گا تو رو کے دکھائے گی، میرے گلا کٹوانے پر تیرے رونے پر اللہ کو نانے کی امت میں رحم آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی بلال صاحب، بھائی ساجد فیاض صاحب، میں نے ایک دن تقریر کے اندر کوئی تعصب والی بات کہہ دی، پتہ نہیں کہاں، جب میں نے رات کو سفر میں اپنا موبائل چلایا، ایک سکھ کے کمنٹس آئے ہوئے تھے اور اس نے یوں کر کے ہاتھ جوڑے تھے اور مجھے کہہ رہا تھا پاجی تیرے میں پیری پہننا، تو کیا سمجھتا ہے تیری تقریر کو پاکستان والے سنتے ہیں؟ کہنے لگے ہم سکھ کمیونٹی سے ہیں، ہمارا پورا گھرانہ سکھ ہے، ہم رات کو چائے پی پو کے، یوں لکھا کہ دودھ پی پو کے ہم پونا گھنٹہ بیٹھ کے بیان سنتے ہیں۔ او بھائی جب تو اپنے نبی کا ذکر کر کے رو کے دکھاتا ہے، ہماری آنکھ نہیں روتی، ہمارا دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ عبداللہ تو اختلافی بات نہ کیا کر، خدا پاک کی قسم میرے روکنے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا عبداللہ کس منبر پر جاؤں، کس محراب پر جاؤں، کس خطیب کے آگے جا کے ہاتھ جوڑوں، جس کی زبان پر میرے عزیزوں پیار محبت ہی نہیں نفرت کی آگ ڈلی ہوئی ہے۔ میں ایک تقریر میں میرے عزیزوں بیان کرنے کے لیے گیا، مجھے میرے عزیزوں میں اس بال نے متعارف کرایا، اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان شعلہ بیان آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یاد چوٹ لگی جب میرے عزیزوں میرے سامنے مائک آیا، میں نے کہا بھائی ناراض رہو نا، تو نے میرا بیان میرا تارو شعلہ بیان سے کروایا، مجھے بتا کس گھر میں آگ نہیں لگی میں آگ لگا کے آ جاؤں، کس مسجد میں نفرت کی آگ نہیں لگی، کس مدرسے میں نفرت کی آگ نہیں لگی، کس جماعت میں نفرت کی آگ نہیں لگی، مجھے بتا تو صحیح۔ اے خدا کے واسطے شعلہ بیانی چھوڑو، شیریں بیانی پیدا کرو، اللہ کے واسطے اب آگ لگاؤ نا، لگی ہوئی آگ کو بجھاؤ۔ اللہ کی قسم میں اندازہ ہی نہیں قبلی والے کی امت کتنی بے نمازی ہو کر روزانہ جہنم میں جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے میرے صبح اٹھ کے دیکھا بیوی بھی سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، شوہر بھی سو رہا ہے،
باپ بھی سو رہے ہیں، دادا ساس سسر سو رہے ہیں، خدائے پاک کی قسم ہے نحوست کی لعنت برس رہی ہے، ہر کمرے میں دروازہ بند ہے، یہ چڑیاں تیرے بڈیروں پر، چڑیاں تیرے درخت کی ٹہنیوں پہ چیہ چیہ کر کے جا رہی ہے، پتہ ہے تجھے چیہ چیہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہو اے ظالم، اب اتنی سی مخلوق ہو کہ اللہ کو یاد کر رہی ہے تو اشرف المخلوقات ہو کے ابھی بھی سو رہا۔ آؤ میں تمہیں نیکی بتاؤں، خدا کے واسطے نیکی کرو۔ کیا نیکی میرے عزیزو؟ گرمی کا موسم ہے، صبح جس پیالی میں تُنے چائے پی، دوپہر جس پلیٹ میں تُنے کھانا کھایا، اسی پیالی میں، اسی گلاس میں، اللہ اکبر، اسی پلیٹ میں تھوڑا سا پانی بھر کر اپنی دیوار کے منیر پر رکھ دے۔ کوئی پیاسا پرندہ، چڑیا کوّا، اللہ اکبر، کبوتر بلبل اڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے تیری چھت کے اوپر پانی کا پیالہ دیکھا۔ چڑیا جھکی اور اس نے 2 قطرے اپنی چونچ میں لیے اور یوں کر کے پر ہلاتی جائے گی، جہاں تک پر ہلاتی اڑان کرتی جائے گی اتنی دیر خدا کی قسم تیرے میرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے۔ گرمی کا موسم ہے، دکان پر تمہارے کوئی گاہک آئے، پنکھے سے ادھر کھڑا ہو، سودا دینے سے پہلے کوئی یار پسینے میں تو بھرا پڑا، پنکھے کے نیچے آ جا۔ خدائے پاک کی قسم اتنا کہنا بھی قیامت کے دن جنت کے اندر جانے کا سبب بن جائے گا۔ کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے وقت آخری الفاظ نہیں تھے، الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم۔ آپ نے روکے نہیں فرمایا تھا، اے لوگوں نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، اور لوگوں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ او میرے صحابہ، میرے امتیوں سے کہہ دینا، جو سجدے کرے گا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، جو سجدے کا انکار کرے گا وہ میری آنکھوں کو ساڑ پہنچائے گا۔ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کی آنکھیں لال ہیں اور بار بار آنکھوں کو بل رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آج میری امت نماز کے سجدوں سے دور ہو گئی، انہوں نے مجھے آنکھ میں تکلیف پہنچائی، ان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے محمد کی آنکھوں میں درد ہو رہا۔ او میرے ویرا، میرے ساتھ کچھ تو ہے، 1.5 سال ہو گیا وہ صلح کرنے پہ تیار ہی کوئی نہیں۔ کہاں چلی گئی وہ نار؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اے صبا مدینے میں جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ رہے ہیں۔ یقین جانو صبا یہ پیغام لے کے گئی، ابھی صبا پیغام لے کے آئی، کب تلک گناہ کرتا رہے گا تو پاکستان میں، ترہلا والی میں، وسندے والی میں، خانگاہ کے خانگڑھ کے اندر جب تو گناہ کرتا ہے جنت البقیع میں صحابہ کی روحیں تڑپنے لگ جاتی ہیں۔ میں کسی ضلع کی بات نہیں کرتا، کسی ڈویژن کی بات نہیں کرتا، کسی شہر کی بات نہیں کرتا۔ اے ناراض نہ ہونا میرے یاروں، 2 بج رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے کا اللہ منہ کالا کرے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد جن کے چہروں پہ اس طرح چلے گا خوب سمجھ لینا، ان کے چہروں پہ اس طرح نہیں چل رہا، حضور کے سینے کے اوپر اس طرح چل رہا۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک آدمی کسی کا قاتل ہو، قتل کرنے کے بعد چھرا ہاتھ میں لے کے ورثاء کے سامنے آئے، اللہ اکبر، کیا ورثاء اسے پانی پلائیں گے، روح افزا پلائیں گے، اور نبی کی سنت کے قاتل ہو کر پہلی صف میں آ کر کہتے ہو اللہ اکبر، بتاؤ وہ تمہیں سینے سے لگائے گا یا دھکے دے کے اپنے گھر سے نکالے گا؟ میری بیٹی، میری بہن، 2 بج رہے ہیں، سارا دن تو کام کاج میں تھکی، بچوں کے کپڑے دھونے میں، پیپر بدلنے میں، سارے کمروں کی صفائی پوچھا کرنے میں تو پریشان ہو گئی۔ یہ 2-4 گھنٹے تجھے نیند کے ملے، بچے کے اٹھنے سے پہلے
मुर्गे की बात से पहले, शोर के उठने से पहले तूने उठ के आटा गूंदना है, और मेरी बच्ची तूने उठ के खाना पकाना है। अल्लाह पाक तुझे और हिम्मत अता फरमाए। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बहनों, मेरी माँ, खुदा के वास्ते वक्ती तौर पर अपने चेहरों को गैर महरमों से छुपा लो। अल्लाह जल्ल शानु की कसम है, मैदान महशर में जब आँख खुलेगी, फातिमा पकड़ के अब्बे के पास ले जाएगी और कहेगी, अब्बा गर्मी के मौसम में अल्लाह अकबर, इन्होंने पर्दा बचाया, गैर महरमों को चेहरा नहीं दिखाया। हुजूर फरमाएंगे, आजा तुझे अपने हाथों से औज़े कौसर भी पिलाऊंगा, जन्नत में जाने से पहले मोहब्बत तुझे अपना दीदार भी करवाऊंगा। खुदा के वास्ते मेरी बहन, ऐसा दुपट्टा सर के ऊपर रख के तेरे बाल नजर ना आए, और इतना लंबा पजामा पहन तेरे पैर के तख्ते नजर ना आए। ओ जवानो, नमाज के वक्त नहीं सुन्ने ऊपर कर कर, सलवार ऊपर करके तख्ते जाहिर करते हो कि नमाज में अल्लाह से डरते हो। नमाज से बाहर अल्लाह से नहीं डरते। 24 घंटे हर हाल में जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पर जिम्मेदारी आ गई कि उसके तख्ते से उसकी सलवार तखड़ों से ऊंची हो। और मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते तो इतनी लंबी सलवार सिलवा कि तखड़े तो दूर की बात है, तेरी लाइनों की जूती के ऊपर जो फूल है उसके ऊपर भी पर्दा आ जाए। रब्बे काबा की कसम है, चेहरा भी छुपा, पैर की जूती भी छुपा, फिर कब्र में जिस तरह करवट बदल के सोनी चाहेगी, अल्लाह की कसम, तो क़यामत की सुबह तक तुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं आएगा। कितने जनाजे आपने उठाए मेरे चाँद, मेरे प्यारों। मर्द का जनाजा उठा, 3 कपड़ों में कफन लेके गया, 2 चादरें, 1 सीना बंद लेके गया। औरत का जनाजा उठा, 5 चादरें लेके गई, 1 सीना बंद, 1 हजार बंद लेके गई, 2 चादरों में लपेटा, 5वां दुपट्टा चादर उसके सर पे डाल दिया। या अल्लाह, जिसने गर्मी में घर के वेड़े में दुपट्टा न लिया, सर्दी के अंदर परवरदिगार आलम दुपट्टा न लिया, बाजारों में, प्लाजों में, भाइयों की शादियों में परवरदिगार आलम दुपट्टा न लिया, अल्लाह साया अब वो दुपट्टा लेके कब्र में क्यों जा रही है? अल्लाह ने फरमाया, मेरा नबी मेरे बंदों से कह दे, तुम्हारी गैरत तो खत्म हो गई, तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है। तेरी बेटी, तेरी धी, तेरी बहू, तेरी भांजी, तेरी भतीजी जब तक तुम्हारे से मिलती रही, नंगे सर मिलती रही, आज मेरी बंदी की कब्र के अंदर पहली मेरे से मुलाकात होगी। मैं नहीं चाहता मेरी बंदी मेरे सामने नंगे सर आए। कब्र के कोठड़े में मेरी बंदी जब अंधेरी रात में, अंधेरी कोठड़ी में जब मेरे सामने आए, सर पे दुपट्टा डाल के आए, और खालगढ़ वालों, बस्ती वालों, मेरी बहनों, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करे? सोचना, घर जाके जरा गौर करना, घर जाके 1.5 साल हो गया मदीने में दाखिला। बिहारी का मेरा दोस्त है, बड़ा हमारा खैर खा है। मैं तकरीर के लिए पता नहीं भिरिया रोड पता नहीं कहाँ बैठा था सिंध में, यकीन जानो उसने फूल किया, रात को 12 साढ़े 12 चीखे मार मार के रोने लग गया। मैंने कहा शाहिद भाई क्या हुआ? कमली साहब अभी हुकूमत सऊदीया ने ऐलान किया फॉरनर कोई हज के लिए नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। बोली साहब दूसरा साल भी बगैर हज के गुजर रहा है, 2 साल हो गए आका के रोजे पे जाके दुरूद पढ़ना नसीब न हुआ। बोली साहब पता नहीं अगला साल मुकद्दर में आएगा या नहीं आएगा। बोली साहब 2 साल हो गए अपने नबी से बिछड़े हुए, बताओ उस शाकों को नींद नहीं आती। ये कैसा उस शाक है जो खा भी रहा है, सो भी रहा है। रब्बे काबा की कसम है, कपड़ा तो पहनने के लिए मिलता है, ताजा खाना मिलता है, रोजाना सोने के लिए बिस्तर मिलता है, लेकिन गुंबद खजरा पर जाकर अल्लाह अकबर उम्मती को सलाम करने का मौका नहीं मिल रहा। कभी इस नाराजगी का भी एहसास हुआ? यार नाराज हो जाए कितनी सिफारिशों से राजी करता है, होटलों पे जाके होटलिंग करेगा। यार नाराज हो जाए एहसास है, आमना कलाल 1.5 साल हो गया नाराज, एहसास ही कोई नहीं। और जाओ मेरे अजीजों, अब रात को घर जाओगे, 2 घंटे फजर की नमाज में रह गए,
کھاتے پیتے اللہ کی نعمتیں دعا کرتے تمہیں 2:30 بج جائیں گے گھر چلے جانا جنہوں نے نماز ابھی میں نے بھی کوئی نہیں پڑھی میرے عزیزوں پڑھوں گا لیکن غفلت کی وجہ سے میرے بھائیوں پڑھ لینا اور جنہوں نے پڑھ لی اللہ اکبر 2 رکعت وضو کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ لینا سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھ کے رب کو بھی منا لینا مصطفیٰ کو منا لینا جولی پھیلا کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا واقعی ہم سے غلطی ہو گئی تیری سنتوں سے ناراض کیا تیری سنتوں کا تقاضا پورا نہ کیا تیرے دین کی مدد کرنے کے لیے نہ مال دیا نہ جان دی اللہ سے غلطی ہو گئی اللہ تو بھی صلح کر لے اپنے نبی سے بھی صلح کروا دے میرے عزیزوں کیا پتہ مدینے میں جانا نصیب نہ ہو لیکن رات کا رونا اگر نصیب ہو گیا خدا کی قسم دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے آج جامع مسجد اللہ والی میں بھائی فیاض صاحب حافظ ثانی صاحب بلال صاحب اللہ مولانا اشرف صاحب کے اس بلاوے پر آج 5 تحفے لے کے چلے جاؤ بھائی اغدف شہزاد کہہ رہا تھا میرا بھائی آصف میرے لیے گفٹ لے کے آیا یہ فقیر بھی آپ کے لیے کیا پتا وہ خوشبو کا تحفہ یا رومال کا تحفہ لایا ہو یا جوڑے کا تحفہ لے کے آیا ہو میرا بھائی اللہ اکبر یہ تمہارا ویر تمہارا نکا ویر تمہارا چھوٹا بھائی تمہارا بیٹا چھوٹو تمہارا روحانی باپ تمہارے پاس 5 تحفے لے کے آیا ان تحفوں کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے نہ چلے جانا ان تحفوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ دوڑ کے چلے جانا یہ سر سے میں نے ٹوپی اتار دی کسی کی دائیں طرف بھاگ نکلی ہوئی کسی کی بائیں طرف بھاگ نکلی ہوئی آج میرے پیاروں تمہیں تحفہ دوں ذرا اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کرو ذرا اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کرو اپنی ٹیڑھی بیڑی باغ کو سیدھا کرو اللہ کی قسم یہ فرشتوں نے تمہارا فوٹو کھینچا اور وہ فرشتے مدینے پہنچ گئے حضور علیہ السلام نے پوچھا فرشتے کیا لے کے آئے فرشتوں نے دکھایا کملی والے دائیں طرف باغ کوئی نکال لے تو یہودیوں کی علامت ہے بائیں طرف باغ نکال لے تو عیسائیوں کی علامت ہے اوپر کی طرف باغ کر لے یا بیچ میں باغ نکلے تو محمد الرسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے کملی والے ابھی ابھی فقیر نے تیری سنت کو زندہ کیا تیری سنت کو زندہ کروایا یہ دیکھ نقشہ کھینچ کے تیرے سامنے لے کے آ گئے خدا کی قسم یہ نقشہ اور دیکھ کر نام سن کر آمنہ کا لال مسکرایا وہ چاہ کر آ بھی گئے اور اللہ اکبر فرشتے تیرے کان میں کہہ رہے ہیں تو نے سنت کو زندہ کر دیا روزے والے نے تمہارے پر سلام بھیج دیا اگر یہ گفٹ اچھا لگے تو صبح حجام والے کے پاس جا کر اپنے بالوں کو اوپر کی طرف کرا لو بیچ میں باغ کا بے شک باغ نکلے نہ نکلے میں ٹیڑھی باغ نہیں نکالوں گا بالوں کو اوپر کروں گا بیچ میں باغ نکال کر آمنہ کے لال کو راضی کروں گا دوسری میرے عزیزو اوپر سے تھوڑا سا ٹھوڑی تک آ جاؤ اور یہ سنت لے جاؤ اگر چاہتے ہو میرے عزیزو اللہ اکبر گندم خراب نہ ہو گندم کی گولیاں ڈالتے ہو چاول خراب نہ ہو گولیاں ڈالتے ہو سالن خراب نہ ہو فریج میں رکھتے ہو یا احتیاطی تدابیریں کرتے ہو کیا گارنٹی ہے یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا چوڑی چھاتی قبر کے اندر خراب ہو نہ ہو اگر چاہتے ہو یہ ہڈیاں بوسیدہ نہ ہو اگر چاہتے ہو یہ ماس کیڑے نہ کھائے اگر چاہتے ہو کہ آنکھیں نکل کر باہر نہ آئے اگر چاہتے ہو کھوپڑی ہڈیوں کا سرما نہ بن جائے تو میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے چہرے پہ سنت سجا کر قبر کے اندر لے جانا خدا کی قسم المرء ما من احب الیہ جیسا قبر میں اتارا جائے گا قیامت کے دن ویسا قبر سے اٹھا دیا جائے ہاں کٹانی کوئی نہیں چھوٹی نہیں کرنی بڑی رکھنی ہے اللہ کی قسم آؤ تمہیں ایک نوٹ کا مطلب کام آئے گا یہ فقیر اتنے وجود کے ساتھ گھٹنوں میں 2 مرتبہ تو حرم میں چوٹ لگی 1 مرتبہ سال کی جماعت میں مکی مسجد میں چوٹ لگی 1 مرتبہ اسلام آباد میں میرے عزیزوں میں گر گیا 3-4 مرتبہ گھٹنے میں چوٹ لگی ڈاکٹروں نے کہا ہڈی ٹوٹ کر یوں کر کے گھسی پڑی ہے اندر گھس گئی مولانا جوڑ ساتھ جوڑ رہے اب میرے سے صرف جمعے کے فرض 2 پڑھائے جاتے ہیں میرے سے سجدے کے بعد تیات میں نہیں بیٹھا جاتا اللہ اکبر ایک فقیر نے مجھے کرسی پہ بیٹھے نماز پڑھتے دیکھا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کوئی دوائی لی میں نے کہا نہیں کوئی دوائی لی میں نے کہا جی بڑی ٹیوبیں استعمال کی گولی استعمال کی کہنے لگے ایک ٹوٹکا بتلا دوں ایک تجھے طریقہ بتلا دوں انشاءاللہ
چلتا پھرتا رہے گا، چلتا پھرتا اٹھایا جائے گا، جوڑوں کے درد، کمر کے درد، کندھوں کے درد، ریڑھ کی ہڈی کے درد سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ میں نے کہا جی کیا ٹوٹکا؟ فرمایا جب وضو کیا کر تیری داڑھی پر پانی کے جتنے قطرے لگ جائے سارے کے سارے نچوڑ کر درد والی جگہ پہ لگا، اللہ آرام عطا فرمائے گا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جتنا تم سنت والے راستے پہ چلتے رہو گے اتنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ چہرے پر داڑھی ہے، کوئی نوجوان، کوئی بڑھا ہے، کوئی حاجی صاحب جو آج کے انشاءاللہ آج کے بعد میں اس داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کون کو ارادہ کرتا ہے سنت کے مطابق داڑھی سجاؤں گا؟ اللہ سے وعدہ، سنت کے مطابق انشاءاللہ، سنت کے مطابق انشاءاللہ پوری تینوں طرف سے ایک ایک فٹ داڑھی رکھیں گے، تینوں طرف سے ایک ایک فٹ داڑھی رکھیں، کم از کم۔ اللہ اکبر۔ تیسرا میرے عزیزوں، سر کے بال داڑھی شریف۔ تیسرا میرے بھائی اپنا گرے بال، یہ دیکھو یہ بہن ہے، ایک گول گلا ہوتا ہے، نہ کالر نہ بہن، یہ سنت ہے، یہ کالر عیسائیوں کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ 2000 روپے کا جوڑا سلوایا، 1200 روپے سلائی دی، پھر کالر والا لباس پہن کے عید کے دل جا رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے دولہا لگ رہا ہے، اللہ اکبر، ماں کہہ رہی ہے شہزادہ لگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے روزے سے آواز آئی، بہت برا لگ رہا ہے، کلمہ خود میرا پڑھتا ہے، امتی ہونے کا دم میرا بھرتا ہے، لباس غیروں والا پہنتا ہے، جاؤ جا کے کسی عیسائی کا گرے بان کھول کے دیکھو، اس کے گلے میں تمہیں سلیب نظر آئے گی، یوں کراس نہیں میں میرے عزیزوں کانٹا نظر آئے گا، یہ کالر کے کوڑے اور یہ بہن سلیب کی علامت ہے۔ نماز میں کھڑا عیسائیوں والا لباس ہے، روزے کی حالت میں عیسائیوں والا لباس ہے، تراویح میں کھڑا عیسائیوں والا لباس ہے، صلاۃ التسبیح نفل پڑھنا عیسائیوں والا لباس ہے۔ میرے عزیزوں عید الاضحیٰ آ رہی ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، نیت کرو انشاءاللہ سنت والا لباس پہن لیں گے، کھلے آستین اور چکور داول میرے عزیزوں، اب کوک چھوڑو، بے شک ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے، شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا چھوڑو، ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں اگر ان کی زندگی کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو لباس محمدی پر اپنا لو۔ اللہ اکبر۔ چکور داول، کھلی آستین، گول گلا یا بیل والا گلا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی امامہ ہو، بال اوپر کی طرف ہو، اس گلی کے پاس سے گزرو گے لوگ کہیں گے خان امان جا رہا ہے، جنازہ اٹھے گا لوگ کہیں گے حضرات امان جا رہا ہے، خان جا رہا ہے، فرشتے منہ کھوبے چہرہ اٹھ پہ چہرے سے کفن ہٹا کر بار بار فرشتے ماتھے کا بوسہ لے کے کہیں گے نہ خان جا رہا نہ امان جا رہا، آنکھیں کھول کے دیکھو یہ محمد کا غلام جا رہا۔ کہہ دے سارا مجمع 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم تو نے زمین پر کا معاف کر دے، اس نے عرش بری پر کہا جا میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اس وقت سارے کا سارا مجمع میرے عزیزوں اس حالت میں بیٹھا ہے، معافی مانگ کر توبہ کر کے جیسے آج دنیا کے دربار کے پیٹ سے آیا ہو۔ اللہ نے اتنا گناہوں سے پاک کر دیا، حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے ختم نبوت کا کام اللہ نے آپ کے میرے ذمہ لگایا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کریں گے، کروائیں گے، کریں گے، برائی سے بچیں گے، بچائیں گے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں ختم نبوت کے صدقے سے، حضور کی امتی ہونے کے صدقے سے یہ تبلیغ والا کام امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، فقیروں پر، بڑوں پر بھی، چھوٹوں پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پہ فرض ہے۔ مرتے دب تک اس کام کو کریں گے، کرتے کرتے بنیں گے، تیرے راستے میں کرتے کرتے اللہ بہت آ جائے، قبول فرما لے اس کام کے لیے کہ اللہ قدیم نبی کا لایا ہوا میری زندگی کے اندر آ جائے، پورے عالم کے اندر آ جائے۔ بتاؤ اس کی محنت فکر کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ چلے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو وقف کریں گے، سال 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ پکا انشاءاللہ
صبح سے سروزہ اللہ کے راستے میں، صبح سے سروزہ اللہ کے راستے میں، تو صبح سے اللہ کے راستے میں جا میں ذرا کھڑا ہو کے دکھائے، لے جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صبح سے نکلیں گے انشاءاللہ، 2 3 جماعتیں صبح سے انشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں۔ اللہ تمہاری زندگی میں مال جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک تقاضا ہے، یہ مسجد کا پلاٹ خریدنا ہے، اس کو 10-15 مرلے کا سامنے پلاٹ ہے، 7 پلاٹ ہے، یہ مسجد کا پلاٹ خریدنا ہے۔ اور اس کی خریداری کے اندر کون کون شامل ہوگا کہ زمین اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جائے؟ مال جان لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر مولانا اشرف صاحب آپ کو مسجد میں جمعہ کے دن کہے کہ پلاٹ ہم نے خرید لیا اور اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس کو قرضہ اتارنے میں کون کون اپنا حصہ ڈالے گا انشاءاللہ؟ سارے ڈالو گے میرے بھائی، اس کی تعمیر میں بھی حصہ لوگے۔ اللہ آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے۔ 2 منٹ کے لیے نعت پڑے گا اور 1 منٹ کی پھر آپ سے دعا، اگلے منٹ انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ڈھیروں ڈھیروں جھولیاں بھر کے لے جانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خیرات کا اہتمام بھی ہے، آپ کے لیے کھانے کا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجئے اور اسناد خان کی خدمت بھی کریں۔ دن رات یہ ساتھ چلتے ہیں، ہر لحاظ سے پاؤں دھونا، وضو کرانا، باتھ روم میں لے کے جانا، کپڑے استری کرنا، ان کو برابر کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ 2 چیز میرے ساتھ چلتے ہیں، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا